بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا ماننے کا مطلب ہے کہ زندگی کے ہر گوشے میں علی محیط ہے۔ پھر یہ بات سمجھتے شاید سبھی ہیں، اس کو ایکسپٹ کرنا بعض لوگوں کے لیے عملاً مشکل ہوتا ہے۔ ہم سمجھے نہ سمجھیں، حتیٰ دعوت ذوالعشیرہ میں ابو لہب بھی سمجھ گیا تھا۔ یہ کیا مثال دے دی ہم نے، خطرناک بات۔ جب حضور نے خدا کی توحید کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت ہے، صحیح ہے، حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں۔ پروردگار مکہ میں تو تیرا اپنا گھر بھی موجود ہے، بیت اللہ، وہاں کیوں نہیں اسلام کی پہلی دعوت ہوتی؟ کیوں ابو طالب کے گھر میں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ وہاں خانہ خدا میں کچھ ناقبند اندیش ایسے تھے، ناسمجھ ایسے تھے، جنہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، اور جہاں پر سامنے بت ہوں وہاں کیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا؟ پتہ چلا رحمان کے گھر بت تھے، عمران کے گھر بت نہیں تھے، نہیں تھے۔ یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب دعوت ذوالعشیرہ مجھے نہیں پڑھنی، آپ واقعے کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نے کہا ایکم یوازرونی، کون ہے جو تم میں میرا مددگار ہو؟ تاریخ کے 4 سناٹے کم از کم ایسے جو علی ابن ابی طالب نے توڑے ہیں۔ خندق میں حضور نے کہا من لحاظ القلب، سناٹا تھا۔ کون ہے کہ جو اس عین نجس کی آواز بند کرے؟ کون ہے جو اس سے لڑنے جائے؟ جب عمر ابن عبدود نے پکارا تھا تو سناٹا تھا، انا یا رسول اللہ، سناٹے کو علی نے توڑا۔ دعوت ذوالعشیرہ میں ایکم یوازرونی، کون ہے جو میرا مددگار ہو؟ یوازرونی اسی وزیر سے، وزیر چونکہ وہ مددگار ہوتا ہے بادشاہ کا۔ ایکم یوازرونی، کون ہے جو میرا مددگار ہو؟ وہی اٹھا کہ جو خندق میں اٹھا تھا، 10 سال کا بچہ، انا یا رسول اللہ۔ کہ یا رسول اللہ، اگرچہ کہ میرا سن کم ہے اور میری ہڈیاں چھوٹی اور پتلی ہیں، مولانا نے اس طرح سے بات کی، یعنی یہ کہ ابھی میں بالکل نوجوانی سے بھی پہلے کا عالم ہے میرا، لیکن میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ کی نصرت کروں گا، آپ کی مدد کروں گا، اور میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ اپنوں میں نہیں تقریر کر رہے ہیں، مشرکوں میں تقریر کر رہے ہیں، جہاں سارے اطراف میں ابو لہب موجود ہے، سارے مشرک موجود ہیں۔ یا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سناٹا علی نے توڑا۔ بدر میں حضور نے کہا ایکم یسقین الماء، کون ہے جو مجھے پانی پلائے گا؟ اس لیے کہ جو کنواں تھا اس پر کفار کے لشکر کا قبضہ تھا، اور کنواں بیک پر تھا، وہ یعنی آپ کو لشکر کراس کر کے جانا ہے رات کی تاریکی، اور تقریباً یہ طے تھا کہ جو پانی لینے کے لیے جائے گا تو کفار کا تو مار دیا جائے گا۔ ایکم یسقین الماء، کون ہے جو مجھے پانی پلائے؟ انا یا رسول اللہ۔ یہ تو علی ابن ابی طالب کی سنت، علی کے فرزند ابو الفضل عباس علیہ السلام میں تکرار ہوئی ہے، سقائے حرم ہے۔ تو مولا علی گئے تو روایت میں ملتا ہے کہ جب آئے تو کچھ تاخیر سے پہنچے، تو حضور نے کہا کہ یا علی آپ کچھ تاخیر سے آئے؟ کہا یا رسول اللہ، جب میں کنویں پر گیا پانی لینے کے لیے تو ایک شدید آندھی چلی، تو میں رک گیا تاکہ میں حفاظت کے ساتھ پانی یہاں تک لے کے آ سکوں۔ اس کے بعد کچھ آگے بڑھا تو ایک اور شدید آندھی چلی، اس کے بعد پھر میں رک گیا، پھر میں آگے بڑھا، پھر ایک شدید آندھی چلی۔ تو کہا اے علی، یہ ارے مولا علی علم امامت سے جانتے ہیں، لیکن روایت اس طرح سے پہنچی ہم تک کہ اے علی، یہ جو پہلی مرتبہ آپ نے اس آندھی کو محسوس کیا، یہ حضرت جبرائیل تھے جو اللہ کے حکم سے 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد کو پہنچے تھے۔ یا علی مدد۔ اس کے بعد دوسری دفعہ جو آپ نے آندھی محسوس کی وہ حضرت میکائیل تھے جو 1000 ملائکہ کے ساتھ آپ کی مدد کو پہنچے تھے۔ اور پھر جب تیسری مرتبہ آپ نے آندھی محسوس کی وہ حضرت اسرافیل تھے جو پھر 1000 ملائکہ کے ساتھ بحکم پروردگار آپ کی مدد کے لیے پہنچے تھے۔ یا اللہ۔ چوتھا سناٹا ایکم یبیت علی فراشی، کون ہے کہ جو میرے بستر پر سوئے گا؟ عامر عبدود کے مقابلے میں جانا ہو، تلوار چلانی ہو تب بھی علی، سونا ہو تب بھی علی۔ کیا کہنا علی ابن ابی طالب کا، جس کا سونا بھی مرضی پروردگار بن جائے، جس کا سو جانا عبادت ہو، سو جانا جس کا عبادت ہے۔ صحیح۔ تو دعوت ذوالعشیرہ میں جب حضور نے کہہ دیا نا کہ اے علی آپ میرے بعد میرے خلیفہ ہیں، پہلے ہی اعلان کیا، پہلی دعوت میں بہت کلیئر تھا۔ کچھ قبیلے ملتے ہیں ایسے کہ جو حضور کے پاس آئے تھے، اور انہوں نے آ کر بعد میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ وعدہ ہم سے کر لیں کہ ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے وہ آپ کے بعد آپ کا جانشین ہوگا، تو اب پورا قبیلہ آپ کے پاس اسلام لے آئیں گے۔ ایسی آفرز کی گئی، رسول اللہ نے اسٹریٹ منع کیا،
نو، کوئی گنجائش نہیں. حضور اپنی، آپ جانتے ہیں ویسے صادق اور امین، تبلیغ میں انتہائی سچے تھے. کسی بھی ایسے اوکیجن سے حضور نے کوئی فائدہ اٹھایا ہی نہیں کہ جس میں بعد میں مسلمانوں کو شرمندگی ہو. حضرت ابراہیم حضور کے فرزند، ان کی وفات ہوئی، جا کے کتابوں میں دیکھیے گا کہ سورج گرہن ہو گیا. تو لوگ یہ کہنے لگے کہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا مر گیا ہے لہٰذا اللہ بڑا غضبناک ہے اور سورج گرہن ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سچے نبی ہیں کیونکہ ان کے بیٹے کے مرنے سے یہ ہوا ہے. حضور گئے ممبر پر یا مجمع میں اور جا کے اعلان کیا کہ ان الخسوف والکسوف، یہ جو سورج گرہن اور چاند گرہن ہے امران طبعیان، یہ ایک نیچرل پروسیس سے ہوتے ہیں. یہ میرے بیٹے ابراہیم کی موت پر نہیں ہوا ہے. حضور نے کہا یا اللہ، یعنی اتنا سا بھی کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھایا کسی بھی بات سے. یہ میرے بیٹے کی موت سے نہیں ہوا. کہا جب یہ ہو جائے تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرو اور نماز پڑھو. نماز آ جاتا. بتائیے اس وقت یا رسول اللہ آپ کچھ بھی نہ کہتے، کوئی ایکسپلینیشن نہ دیتے تو وہ ہو جاتے ہیں مسلمان بہت سے، فائدہ ہی ہونا تھا اسلام کو. نہ، حضور کہتے کہ جب کئی سینچریز بعد یہ سمجھ میں آتا کہ اچھا یہ تو نیچرل فینومینن سے ہوتا ہے تو اسلام کی کیا کریڈیبلٹی رہ جاتی ہے؟ اسلام آفاقی مذہب ہے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جانتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ اتنے صادق اور امین تبلیغ میں، یعنی یقین جانیے گا کہ ہم پتہ نہیں کتنے اپنے فائدوں کے لیے کہاں کہاں کیسے کیسے ناجائز طریقے سے کچھ نہ کچھ ڈوج دینے کی کوشش کرتے ہیں. یا اگر کوئی دھوکہ کھا رہا ہوتا تو خاموش رہتے کہ بس کہ ٹھیک ہے چلو دیکھو خود نمٹے گا. نہیں، حضور نے آگے فوراً. یہی معاملہ مولا علی کے ساتھ بھی ریپیٹ ہوا اس موقع پر کہ جب علی ابن ابی طالب کے پاس آئے اور آ کے کہا دوسری خلافت کے بعد کہ آپ قبول فرما لیجئے خلافت کو، تیسری خلافت کو، اس شرط کے ساتھ کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے. یعنی کتنا بڑا ظلم ہے کہ مولا علی سے کوئی شرط رکھے کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے. جو خود قرآن ناطق اس سے کہا جائے کہ آپ قرآن پر عمل کریں گے اور سنت پر عمل کریں گے اور سیرت شیخین پر عمل کریں گے. یعنی جو دو خلفاء گزر گئے ان کی سیرت پر عمل کریں گے. اس شرط کو آپ ہاں کہیے. مولا نے کہا کہ قرآن پر عمل کریں گے، اگرچہ انہوں نے مولا پر طنز کیا تھا گویا، یعنی ایک ٹونٹ کیا تھا. مولا نے کہا لیکن صبر سے فرمایا کہ قبول ہے مجھے قرآن پر عمل، سنت پر قبول ہے. سیرت شیخین کی جہاں تک بات ہے، اگر یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اسے الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ہی لاجیکل جواب ہے. اور اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو علی ہر وہ کام نہیں کر سکتا کوئی بھی کام جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو. آپ ڈیسائیڈ یور سیلف. چونکہ دیکھیں قرآن و سنت کیوں، اس لیے کہ قرآن میں اجمال ہے، سنت میں تفصیل ہے. قرآن میں اقیم الصلاۃ، سنت میں ہے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو. تو قرآن و سنت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر سیرت شیخین وہی قرآن و سنت کے مطابق تو الگ سے ذکر کیوں کر رہے ہو؟ کیا لاجک ہے الگ سے ذکر کرنے کی؟ اور اگر الگ ہے کوئی چیز تو علی کام نہیں کر سکتا. سبحان اللہ، کیا جواب تھا. اب اگر مجھ جیسا چھوٹی عقل والا اس وقت یہ سوچے کہ مولا آپ ایک دفعہ ہاں کہہ دیں، ہاں کر لوں گا، اوکے، ایک اوکے کہہ دیں، آپ کے پاس پاور آ جائے گی، پھر آپ نمٹ لیجئے گا سب سے. پھر آپ کو کون پوچھے گا آپ سے؟ جن صاحب نے ہاں کہہ کر خلافت کو قبول کیا ان سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ آپ نے قرآن سنت پر کتنا عمل کیا؟ تو آپ بھی ایک دفعہ اوکے کہہ کے آ جائیے، پھر آپ اپنے حساب سے چلا لیجئے نا. اس وقت خلافت اسلامیہ بہت پھیل چکی تھی، ایران تک قبضہ ہو چکا تھا، وسیع و عریض بہت ساری زمینیں وہ اختیار میں آ چکی تھی. مولا کائنات نے کہا کہ علی اس پوری خلافت اسلامیہ کو ٹھکرا دے گا لیکن اس کے لیے علی کو ایک جھوٹی ہاں کہنی پڑے. یہ نہیں ہوگا اسے، یہ ہے اصول. ایک جھوٹی ہاں نو. ہم اپنے ہی عزیزوں سے، اپنے ہی بھائیوں سے، اپنے ہی رشتہ داروں سے، اپنے ہی مومنین سے کتنی مرتبہ جھوٹ کہہ کے کیا کیا کام نکلواتے ہیں. مولا کہنا دے گا ایک جھوٹی ہاں نو. بلکہ وہ بھی فرمایا پھر مولا نے نا کہ اگر علی کو دنیا جہاں کی حکومت دے دی جائے اور کہا جائے کہ چونٹی کے منہ سے ظلمن کھینچ لو جو کا دانا، یہ علی ابن ابی طالب کہہ رہے ہیں ساری دنیا کو ٹھکرا دوں گا لیکن چونٹی پر بھی ظلم نہیں کروں گا. نہیں. اور دوسری مسئلہ یہ تھی کہ اگر امیر المومنین اس وقت ہاں کہہ دیں تو یہ تو لیجیٹیمیسی مل جائے گی ان خلافتوں کو. پھر آج ہم کہاں عید غدیر منا سکتے؟ ارے بھائی ہم سے کہا جاتا کہ علی نے تو خود ہاں کہہ دیا تھا، آپ کو پھر کیا تکلیف ہے نا. اس وقت میں مصائب برداشت کر لوں گا، زحمت برداشت کر لوں گا، لیکن اپنا اصول نہیں توڑوں گا.
یہ آ گئی.